اللہ 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 اللہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 175ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے تک آپ مسلسل وفود کی آمد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین گرامی، عیسائیوں میں خود بھی کسی قدر اپنے تصورات کے لیے تعصب موجود ہوگا، اور بسا اوقات بڑی نیک نیت سے بھی پرانے غلط نظریات سے دل چمٹتا ہے، لیکن یہود کی شرانگیزیوں نے اس کیفیت کو بڑھا دیا ہوگا۔ فضول بحثیں اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہٹ درمی قبول حق میں آڑے آ رہی ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے ایک انتہائی فیصلہ کن صورت ان کے سامنے مباہلے کی رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے اولادوں اور اپنے مستورات کو بلا لیں اور خود بھی میدان میں آ جائیں، پھر خدا سے اپنے بارے میں فیصلہ چاہیں اور جھوٹے کے خلاف خدا کی لعنت کی دعا کریں۔ جب کبھی کسی پیکرے راستی پر جھوٹ کا الزام چپکایا جائے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اذیتناک صورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی وہ لمحہ تھا جب کہ حق تعالیٰ نے یہ صورت فیصلہ تجویز کی کہ فریقین علی رؤوس الاشہاد خدا کا فیصلہ طلب کریں۔ اگلی صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بچی فاطمہ اور معصوم نواسوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نکلے۔ مدینے کے لیے یہ کتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ ایک داعی حق اپنی کل کائنات مباہلے کی بساط پر لے آیا۔ کتنے بڑی یقین کا مظاہرہ تھا۔ عیسائی ارکان وفد پسیج گئے کہ اگر واقعی خدا کے نبی ہوئے تو ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ انہوں نے سیاسی طاعت کی پیشکش کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر چھوڑا کہ جزیہ یعنی ٹیکس کی جو مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں رات میں تجویز فرما دیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حلیمی پر پورا بھروسہ کیا۔ اگلے روز فرمان لکھ دیا گیا جس میں ان کو پوری فراخ دلی سے مذہبی آزادی اور سماجی خود مختاری دی گئی کہ ان کے افراد اور املاک جن حالات پر ہیں اسی پر قائم رہیں گے، ان کے موجودہ حقوق میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے گی، ان کے مذہبی پیشواؤں یعنی اسقف اور راہب میں سے کسی کو نہ بدلا جائے گا اور نہ ان کے قبضے سے مذہبی اموال و اوقاف کو نکالا جائے گا۔ جاہلیت کے گزشتہ دور کے جرائم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، فوج ان کی زمین میں داخل نہیں ہوگی، دنیوی بادشاہوں کے طریق پر ان سے کوئی بیگار نہیں لی جائے گی، ظالم و مظلوم کے درمیان انصاف ہوگا، کوئی شخص سود کھائے تو اس فعل کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی، کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم میں ماخوذ نہ ہوگا۔ اتنی بڑی آبادی سے صرف 2000 اوقیہ مالیت کے لباس بطور سالانہ ٹیکس مقرر کیے گئے۔ ان دونوں وفود کے حالات کچھ گڑمڑ ہو گئے ہیں۔ بظاہر زیادہ گرما گرمی دوسرے ہی وفد کی آمد پر ہوئے گی، لیکن مذکورہ بالا فرمان غالباً پہلے وفد نے ہی حاصل کیا ہوگا، کیونکہ دوسرا فرمان سیاسی سے زیادہ مذہبی حقوق سے متعلق ہے اور اس میں خطاب اسقف اور کاہنوں اور راہبوں سے ہے۔ اس فرمان میں اہل نجران کو زیادہ سے زیادہ حد تک مذہبی آزادی دی گئی اور ان کے کلیسائی نظام میں عدم مداخلت کی ضمانت دی گئی۔ یہ فرمان بھی من جملہ ان شہادتوں کی ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی دائرے میں صرف نظام حکومت کی اطاعت کا تقاضا رکھتے تھے اور نہ کسی گروہ کو اس کے مذہب سے باز رکھتے تھے، اور اسلامی عقائد جبراً منواتے تھے، بلکہ اقلیتوں کو زیادہ سے زیادہ حد تک مذہبی آزادی عطا فرماتے تھے۔ اسلام افراد میں ایمان و نظریات کی تبدیلی تو صرف دلیل کے زور سے چاہتا تھا، البتہ اپنا نظام اجتماعی و سیاسی قوت سے نافذ کرتی تھی۔ چنانچہ دیکھیے کہ فرمان اول میں سود خوری یا سود خواری کو ذمے سے باہر رکھا گیا اور اس کی حیثیت قانون نے ملکی کے خلاف جرم کی رہی۔ مذہب اس کا اصل موضوع بحث نہیں تھا، کیونکہ وہ مذہب سے بہت زیادہ بڑی چیز تھی۔ اس فرمان سے جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر کیا اور جس کی حیثیت آئندہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ایسی نظیر کی ہے جو امت کے لیے واجب الاتباع قانون کا مقام رکھتی ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب پر چلنے والی اقلیتوں کے لیے کتنا زیادہ فیاض ہے۔ مشکل ہی سے کوئی دوسرا نظام تمدن اقلیتوں کے لیے اتنی فیاضی کی مثال پیش کر سکے گا۔ دوسرے وفد نے روانگی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنا کوئی قابل اعتماد افسر جزیے کی وصولی کے لیے ہمارے ساتھ روانہ فرمائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ شخص امین امت ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جزیے کی فراہمی کے ساتھ ساتھ علاقے میں دعوت حق کو پھیلانے کا کام بھی سرگرمی سے کیا اور لوگ بکثرت اسلامی حلقے میں شریک ہوئے۔
واضح ہے کہ نجران کی آبادی کے دو بڑے گروہ تھے، ایک نصارہ، دوسرا امیین۔ نصارہ نے سیاسی اطاعت پر معاملہ کر لیا، لیکن امی لوگ اسلام کی سائے رحمت میں آ گئے۔ قیاس یہ ہے کہ پہلا وفد 9 ہجری کے اواخر میں اور دوسرا 101 ہجری کے اوائل میں آیا ہوگا، کیونکہ تاریخی ماخذ میں دونوں ہی سال مذکور ہیں۔ اور پھر وفد بنو اسد۔ بنو اسد نامی قبیلہ جنگی مہمات میں قریش کا بڑا اہم دست و بازو تھا۔ 9 ہجری میں اس قبیلے کی سفارت مدینہ پہنچی اور انہوں نے اپنا سلام پیش کیا، اور عربوں کے انداز غرور کی بو اس میں موجود تھی، اس لیے احسان دھر نے ان کے انداز میں ارکان وفد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہم تو ہماری طرف بھیجی نہ تھی، ہم تو از خود اسلام لائے ہیں۔ اس ذہنیت کو توڑنے کے لیے وحی الہی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اپنے اسلام لانے کا احسان میری ذات پر نہ دھرو، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان نصیب کیا۔ پھر اس وفد نے پرندوں سے فال لینے یعنی کہانت، جو امور آئندہ کی پیشنگوئیاں کرنا، اور ضرب الحمی یعنی قیمت یا نرخ مقرر کرنے کے بعد گاہک جنس یا زمین کو دور سے کنکری مارتا اور جس مال کو کنکری لگ جاتی وہ اس کا ہو جاتا کے بارے میں حکم دریافت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں امور کی مخالفت فرمائی۔ آخر میں انہوں نے خط یا تحریر کے بارے میں سوال کیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کسی نبی ہی کا آغاز کردہ فن ہے، اور اس سے اچھا علم اور کیا ہوگا۔ اس قبیلے سے بھی نبوت کا ایک مدعی کاذب فلیحہ بن خویلد خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اٹھا تھا۔ انشاءاللہ ہم ایک اور قبیلے کا وفد بنو فزارہ کا اگلی قسم میں تذکرہ کریں گے۔ یہاں وقت ہو چکا ہے، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔